کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے کچھ ایسے بندے بھی ہوتے ہیں جو اگر اللہ پر قسم کھا لے تو ان کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے۔ آج ہم آپ کو وقت کے ایک بادشاہ اور جنگل کے ایک غریب چرواہا کا ایک ایسا حیرت انگیز واقعہ سنائیں گے جس نے بادشاہ کا غرور خاک میں ملا دیا اور اسے رونے پر مجبور کر دیا۔ آئے چلتے ہیں اپنے واقعے کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرانے وقتوں کا ذکر تھا کہ ایک بہت بڑا بادشاہ تھا جسے اپنی سلطنت، فوج اور طاقت پر بہت غرور تھا۔ ایک بار وہ اپنے وزیروں اور لشکروں کے ساتھ شکار کے لیے جنگل کی طرف نکلا۔ دوپہر کے وقت شدید گرمی اور تپتی دھوپ کی وجہ سے پورا لشکر تھک گیا اور ایک جگہ آرام کرنے کے لیے رک گیا۔ سب کو شدید بھوک لگی تھی لیکن جنگل میں کھانے کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ اتنے میں دور سے ایک غریب چرواہا اپنی بکریاں چراتا ہوا نظر آیا۔ بادشاہ نے اپنے خادم کو بھیجا اور اس چرواہے کو اپنے پاس بلایا۔ بادشاہ کے سامنے لذیذ کھانے چنے جا چکے تھے جو وہ اپنے ساتھ لائے تھے۔ بادشاہ نے چرواہے سے کہا، آؤ تم بھی ہمارے ساتھ بیٹھو اور اس شاہی دسترخوان سے کھانا کھاؤ۔ چرواہے نے بڑی عاجزی لیکن بے باکی سے جواب دیا، اے بادشاہ، معذرت چاہتا ہوں، میں آپ کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتا کیونکہ میں آج کسی اور کا مہمان ہوں اور میں نے اس کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا اور بولا، اتنی شدید گرمی، تپتی دھوپ میں اور اس گھٹن جنگل میں جہاں تم بکریاں چرا رہے ہو، تم نے روزہ رکھا ہوا ہے؟ چرواہے نے مسکرا کر کہا، جی ہاں، میں نے اس دن کے لیے روزہ رکھا ہے جو اس دن سے بھی زیادہ گرم اور سخت ہوگا، یعنی قیامت کا دن۔ بادشاہ چرواہے کے ایمان سے بہت متاثر ہوا لیکن وہ اس کا مزید امتحان لینا چاہتا تھا۔ بادشاہ نے کہا، اچھا، اگر تم روزہ دار ہو تو اپنی ان بکریوں میں سے ایک بکری ہمیں بیچ دو، ہم تمہیں اس کی منہ مانگی قیمت بھی دیں گے اور افطار کے لیے اس کا گوشت بھی تمہیں تحفے میں دیں گے۔ چرواہے نے فوراً انکار کیا اور کہا، میں یہ بکری نہیں بیچ سکتا کیونکہ یہ بکری میری نہیں ہے، میں تو صرف ایک ملازم ہوں اور میرے مالک کی امانت ہے۔ بادشاہ نے اسے آزماتے ہوئے کہا، ارے نادان، اپنے مالک کو کہہ دینا ایک بکری کو بھیڑیا کھا گیا، اسے اس جنگل میں کیسے پتہ چلے گا؟ یہ سن کر چرواہے کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور تڑپ کر بولا، فَأَيْنُ اللَّہِ، تو پھر اللہ کہاں ہے؟ یعنی اگر میرا مالک نہیں دیکھ رہا تو میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ چرواہے کا یہ جملہ فَأَيْنُ اللَّہِ وقت کے بادشاہ کے دل پر تیر کی طرح لگا۔ اس کا سارا شاہی غرور خاک میں مل گیا۔ وہ رونے لگا اور اس کی ہچکی بند گئی۔ وہ بار بار روتے ہوئے یہی جملہ دہراتا کہ ہائے، ایک غریب چرواہا اللہ سے اتنا ڈرتا ہے اور میں بادشاہ ہو کر گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں۔ بادشاہ نے اسی وقت اس چرواہے کے مالک کا پتہ معلوم کیا اور بستی میں گیا۔ اس چرواہے کو اس کے مالک سے آزاد کروایا اور تمام بکریاں خرید کر اس چرواہے کو تحفے میں دے دیں۔ سبق یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ تقویٰ اور اللہ کا خوف انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں بادشاہ بنا دیتا ہے۔ ہم سب کو بھی تقویٰ اختیار کرنا چاہیے تاکہ ہماری بھی دنیا اور آخرت دونوں اچھی ہو جائیں۔